غزوہ احد کا بیان جاری ہے، اور گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں نے آپ کو چند معروف شہدائے احد کے بارے میں عرض کیا تھا کہ کون کون تھے اور ان کی شہادتیں کیسے ہوئیں، جو ایمان افروز واقعات تھے صحابہ کی جانثاری کے، بہادری کے، اللہ کے راستے میں جان دینے کے۔ اور آخری واقعہ جو میں نے بیان کیا تھا وہ سیدنا جابر بن عبداللہ ابن عمرو، جو حضرت جابر کے والد ہیں، لیکن یہ دو جابر بن عبداللہ ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ جن جابر ابن عبداللہ کی روایات آتی ہیں، احادیث، وہ یہ والے نہیں ہیں، اس لیے پھر ان کا جب پورا نام لیا جاتا ہے تو ان کو جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام کہا جاتا ہے۔ یہ دو صحابہ ہیں، نام بھی ایک ہے، ان کی ولدیت بھی ایک ہے۔ ان کے واقعہ بیان کیا تھا آخری، جس پر جمعے کا بیان ختم ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اداس دیکھ کر ان سے پوچھا تھا کہ جابر تم کیوں اداس ہو؟ تو انہوں نے اپنے والد کی شہادت کا ذکر کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ خوشخبریاں اور کچھ بشارتیں سنائی تھیں۔ ایک اور شہید معروف ہیں شہدائے احد میں سے، جن کا نام عمرو بن جموح ہے، عمرو بن الجموح۔ یہ ان کے جو جن کا واقعہ پچھلے جو میں بتایا تھا، عبداللہ ابن عمرو، یہ ان کے بہنوئی ہیں۔ اور عجیب یہ ہے کہ ان کے ایک بیٹے خلاد بن عمرو بن الجموح، وہ بھی شہید ہوئے ہیں احد کے اندر۔ تو ان کی جو اہلیہ ہے ہندہ بنت عمرو، ان کے بھائی بھی شہید ہوئے اور شوہر بھی شہید ہوئے اور بیٹے بھی شہید ہوئے اسی غزوہ احد کے اندر۔ شوہر ان کے جو تھے وہ یہی حضرت عمرو بن الجموح تھے، اور بھائی جو تھے ان کے وہ عبداللہ، جن کا ذکر ہوا، عبداللہ بن عمرو تھے، اور بیٹے یہ خلاد ابن عبداللہ۔ تو ان کی یہ جو تھے یہ معذور تھے پاؤں سے، عربی میں اعرج کہتے ہیں اس کو، جو شخص پاؤں سے معذور ہو، لنگڑاتے تھے۔ اور ان کے 4 بیٹے تھے جو تمام غزوات میں جو اس وقت تک ہوئی تھیں، احد میں خاص طور پر، اس سے پہلے بدر ہوا تھا، ان کے 4 بیٹے ان غزوات کے اندر شریک رہے تھے۔ تو اب احد پر بھی ان کے بیٹے آ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ آپ معذور ہیں، آپ کے پاؤں میں لنگ ہے، یعنی لنگڑا پن ہے۔ تو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معذوروں کو رخصت دی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں غزوہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میرے بیٹے نہیں مانتے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت کی سرزمین کو اپنے اسی لنگڑے پاؤں سے روندوں، جنت میں چلوں اپنے لنگڑے پاؤں کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم تو معذور ہو، تم پر جہاد فرض نہیں ہے۔ اور بیٹوں کو آپ نے بلا کر کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، ان کو روکو مت، کیا پتہ کہ ان کی قسمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شہادت لکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت پا کر بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے،
والد کو وہ جو روک رہے تھے انہوں نے چھوڑ دیا، تو انہوں نے ایک دعا کی، اور دعا یہ کی کہ اللہم ارزقنی شہادہ، یا اللہ مجھے شہادت کی زندگی، شہادت کی موت عطا فرما، اور یا اللہ مجھے اپنے اہل و عیال کی جانب واپس مت لوٹا، واپس نہ آؤں اپنے گھر کی طرف۔ تو ان کی شہادت ہوئی، اور جب ان کی اہلیہ ان کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے بیٹے کو، ان کے بیٹے بھی خلاد بھی شہید ہوئے، خلاد ابن عمرو، اور یہ عمرو ابن الجموح بھی شہید ہوئے، اور ان کے بہنوئی وہ بھی شہید ہوئے، عبداللہ بن عمرو جن کا نام تھا۔ تو یہ ان کی اہلیہ ہندہ نام تھا ان کا، وہ اپنے تینوں شہداء کو ایک اونٹ پر انہوں نے ڈالا، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو۔ ویسے عرب کی اور قریش کی، یہ تو خیر انصاری گھرانہ تھا، انصار کی، اور پھر حضور کے صحابہ کے گھر والوں کی ہمت دیکھیں کہ ایک خاتون اپنے شوہر کو بھی، بیٹے کو بھی، بھائی کو بھی، تینوں کو اونٹ پر لاد کر تینوں لاشیں اپنے ساتھ مدینہ لے جانے کی ہمت اور حوصلہ رکھتی ہے۔ تو جب وہ ان کو ڈال کر لے جانا چاہتی تھی تو اونٹ سفر آگے نہیں بڑھتا تھا اور آگے نہیں چلتا تھا۔ جب اس کا رخ جو ہے وہ مدینہ احد کی طرف کرتی تھی تو اونٹ چل پڑتا تھا، رخ مدینہ کی طرف کرتی تھی تو ان کا اونٹ نہیں چلتا تھا۔ تو وہ صحابیہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہندہ نہیں ہیں جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں، وہ تو ان کا نام، ان کو ہندہ بنت عتبہ کہتے ہیں، وہ عتبہ کی بیٹی تھیں۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے تینوں شہیدوں کو مدینہ لے کے جانا چاہتی ہوں دفن کرنے کے لیے، لیکن سواری نہیں چلتی اس طرف، احد کی طرف کروں تو وہ چل پڑتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمرو بن الجموح نے مدینہ سے چلتے ہوئے کیا کہا تھا جب وہ آ رہے تھے احد کے لیے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا، حضرت ہندہ نے، کیا رسول اللہ، انہوں نے کہا تھا، یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے گھر والوں کی طرف واپس مت لوٹا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے اونٹ نہیں چلتا، اور یہ فرمایا کہ قسم ہے والذی نفسی بیدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سخت قسم کی قسم کھاتے تھے تو انہوں نے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے، کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، صحابہ سے کہا کہ اگر وہ اللہ جل شانہ کے اوپر کوئی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ جل شانہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتے ہیں، اور عمرو بن الجموح بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے واپس مت لوٹا، اللہ جل شانہ نے ان کی بات کو پورا کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ کوئی سواری اب ان کو لے کر مدینہ کی طرف نہیں جائے گی، اب ان کو ادھر ہی دفنانا ہوگا جو انہوں نے چاہا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن الجموح کو، جو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں اپنے اس لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی زمین پر چلنا پھرنا چاہتا ہوں، اس کو روندنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن الجموح کو اپنے اسی پاؤں کے ساتھ جنت کے اندر دیکھا ہے۔ تو یہ پھر اب عبداللہ ابن عمرو اور عمرو بن الجموح یہ ایک ہی قبر کے اندر پھر احد کے پہاڑ کے قریب دفن کیے گئے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت خیثمہ نام ہے ان کا، اور ان کے بیٹے، ان کا نام سعد تھا، یہ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ تو حضرت خیثمہ رہ گئے تھے، بدر میں نہیں گئے تھے، لیکن ان کو بہت زیادہ اس بات کی وہ تھی کہ میں اب کوئی غزوہ آئے تو میں اس کے اندر جاؤں۔ تو جب بدر کا موقع آیا تھا تو چونکہ یہ گھر میں دو بندے تھے تو انہوں نے آپس میں قرآن اندازی کی تھی، باپ اور بیٹے نے، کہ ایک بندہ گھر پہ رہے گا، ایک بندہ غزوہ میں جائے گا، جہاد پہ جائے گا۔ تو جو قرآن اندازی کی تو اس کے اندر بیٹے کا نام نکلا تھا بدر کے موقع میں، سعد نام تھا ان کے بیٹے کا۔ تو بیٹا چلا گیا، شہید ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب احد کا وقت آیا تو میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا، احد کی غزوہ سے پہلے، اور میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا انتہائی خوبصورت ہو گیا، بہت ہی حسین و جمیل ہے، اور جنت کے باغوں کے اندر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے۔
اور اس کے نہروں کے اندر جنت کی وہ تفریح کر رہا ہے، اور مجھے دیکھ کر کہتا ہے کہ ابا آ جاؤ، دونوں مل کر جنت میں رہتے ہیں۔ تو اور یہ کہا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ بہترین طریقے کے ساتھ پورا کر دیا، یعنی جنت کا وعدہ تھا شہداء کے لیے، وہ بہترین طریقے کے ساتھ پورا کیا، اور وہ وعدہ بالکل پکا اور سچا تھا اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس پر انہوں نے کہا، حضور کے پاس آئی، یہ سارا خواب سنایا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے کے پاس جنت جانا چاہتا ہوں، جنت میں اس کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو بوڑھا بھی ہو گیا، ان کی عمر بہت زیادہ تھی، کہ ہڈیاں بھی میری کمزور ہو گئی ہیں، تو اب تمنا یہ ہے کہ اس شہادت کے رستے سے اللہ جل شانہ مجھے دنیا سے رخصت کرے۔ تو کہا کہ حضور سے کہا کہ اجازت بھی مانگی، اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے۔ حضور نے ان کے لیے دعا کر دی۔ تو اور اس کے بعد یہ گئے اور یہ احد کے اندر شہید ہوئے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ جا کر ملے ہوں گے جنت کے اندر۔ ایک اور شہید ہیں آخری میں، اس کے بعد پھر آگے اس کی طرف جاتا ہوں۔ ان کی خصوصیت اور کمال یہ ہے کہ ان کے دل میں عین احد کے دن، جس دن معرکہ برپا ہوا، اس دن یہ مسلمان ہوئے۔ اوس کے واحد آدمی جو رہ گئے تھے، جو جب سارا اوس کے بیشتر قبائل مسلمان ہو رہے تھے، تو یہ نہیں ہوئے تھے۔ ان کا نام اسیرم ہے، حضرت سیدنا اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ لقب ہے ان کا، ویسے ان کا نام تو عمرو بن ثابت ہے، لیکن کہلاتے اسیرم تھے، بڑے جنگجو تھے۔ جب احد کا دن آیا تو عجیب بات یہ ہے کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ احد کے دن ان کے دل کے اندر اللہ جل شانہ نے اسلام کی وہ ڈال دی بات، بغیر کسی کے کہے، خود بخود، اور انہوں نے اسلام قبول کر کے اپنی تلوار اٹھائی اور میدان احد کے اندر پہنچ گئے۔ تو صحابہ کو ان کو دیکھ کے تعجب ہوا کہ تو مسلمان ہی نہیں تھے، یہ کیسے آ گئے؟ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اسیرم، تلوار اٹھا کر آئے ہو، کیا قومی لڑائی سمجھ کر آئے ہو کہ باہر کے مکہ والوں نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے تو چلو مدینہ کے سارے لوگوں کو لڑنا چاہیے چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو؟ کیا اسے کوئی قومی لڑائی سمجھ کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اسلام کی رغبت سے آیا ہوں اور اسلام لے کر آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لایا ہوں، اور اب تلوار لے کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے، اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بس یہ کہا اور کود پڑے جنگ کے اندر، اور کود پڑے اور شہید ہو گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہ لمن اہل الجنہ، آپ نے فرمایا کہ اسیرم جنت والوں میں سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور پہیلی صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ وہ کون سا شخص ہے جس سے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اس نے حج کیا، نہ اس نے زکوٰۃ دی، نہ اس نے کوئی اور نیکی کا کام کیا، اور وہ جنت کے اندر گیا۔ یہ سب کچھ کیے بغیر اور اس کے جنت میں جانے کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی۔ تو پھر یہ ایک پہیلی ہوتی تھی جو مدینہ میں پوچھی جاتی تھی، تو اس کے جواب جن کو آتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت اسیرم وہ صحابی تھے جو صبح ایمان لائے اور ظہر سے پہلے پہلے شہید ہو گئے۔ کوئی نماز آئی نہیں ان کے اوپر، فرض ہی نہیں ہوئی ان کے اوپر، کوئی نماز کا وقت ہی نہیں داخل ہوا جس کے اندر وہ نماز پڑھتے، اور ظاہر بات ہے دیگر عبادات کا تو ویسے ہی وقت ان کو نہیں ملا۔ تو ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن چند گھنٹوں کے ایمان پر جنت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، چند گھنٹوں کے ایمان کے۔ اس کے بعد اس جنگ میں جو شہادتیں ہوئیں، 70 کے لگ بھگ مسلمان شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے۔ ان شہادتوں کی خبر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچی، تو اس موقع پر مدینہ سے عورتیں بےتاب ہو کر نکلیں اپنے اپنے گھر والوں کا پوچھنے کے لیے۔ ظاہر بات ہے اس زمانے میں ذرائع ابلاغ اس طرح تو نہیں تھے کہ ہر بندے کو خبر مل جائے، تو عورتیں نکلی بےتاب ہو کر، اور وہ مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا
فضائل اعمال میں بھی درج ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک خاتون جس کا جو حضور کا پوچھتے ہوئے بےتابی سے آ رہی تھی، تو جو بندہ ملتا تو اس سے پوچھتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، تو وہ بندہ اس کو کوئی نہ کوئی خبر اس کے خاندان کی شہادت کی دیتا۔ جس سے پہلے پوچھا کہ حضور کیسے ہیں، اس نے کہا کہ تمہارے والد شہید ہو گئے۔ تو آگے بڑھی اور کہا کہ حضور کیسے ہیں، ان کا تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ آگے بڑھی، کہا حضور کیسے ہیں، کہا تمہارا بھائی شہید ہو گیا۔ پھر پوچھا حضور کیسے ہیں، تو اگلے نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ 4 اپنے خاندان کی شہادتیں سن کر بھی کہنے لگی کہ ان سب کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ حضور کیسے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ حضور ٹھیک ہیں، خیریت سے، کہنے لگی کہ مجھے ایک دفعہ حضور کا چہرہ دکھائے کہ مجھے یقین آ جائے۔ تو کوئی ساتھ لے گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن میں تشریف فرما تھے، روح انور پہ نگاہ ڈالی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ کو عافیت سے دیکھنے کے بعد دنیا کی ہر مصیبت ہیج ہے، اس کے بعد کوئی غم نہیں ہے اور کوئی مصیبت نہیں ہے کہ الحمدللہ آپ عافیت سے۔ یہ ان انصار کے گھرانوں کا، یہ انصاری خاتون تھی، یہ ان کے گھروں کے جذبے تھے، یہ ان کے حوصلے تھے، یہ ان کے ولولے تھے کہ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو نعمت ان کو عطا کی تھی، اس کی جو قدر ان کے دلوں میں تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب یعنی خواتین کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں بیٹھنے کا، ساتھ رہنے کا، سفر میں رہنے کا کوئی موقع نہیں ملتا تھا۔ یہ مواقع تو مردوں کو ملتے تھے، یہ خواتین تو مردوں سے واقعات سنتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جب خواتین کا یہ جذبہ جو کہ طبعاً کمزور ہوتی ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کسی خاتون کے لیے یہ خبر کہ اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اس کا بھائی سارے شہید ہو گئے، تو ایک عورت کا دل تو پھٹ جائے، جو ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت میں نرمی رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو اس بات کا وہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ تو یہ احد کے باوجود اس کے کہ اس احد میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن صحابہ کی ایمانی کیفیات، صحابیات کی ایمانی کیفیات میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ کسی قسم کی مایوسی، کسی قسم کی بے دلی، کسی قسم کی بزدلی اور کسی قسم کا کوئی بھی منفی جذبہ اللہ جل شانہ نے اس میں نہیں، اس جماعت کے اندر نہیں پیدا کیا۔ اس غزوہ احد میں خواتین نے بھی شرکت کی، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے احد کے دن دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے پائنچے چڑھائے ہوئے ہیں اور پانی کی مشک بھر بھر کر لاتے ہیں اور لوگوں کو اور زخمیوں کو، مختلف لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر سے روایت ہے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو سعید الخدری کی والدہ ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی احد کے دن ہمارے لیے پانی بھر کے لاتی تھی، تو مرہم پٹی بھی کرتی تھی خواتین زخمیوں کی۔ اس پہ بہت سے سیرت نگاروں کا یہ خیال ہے، محدثین کا، کہ خواتین نے شرکت تو کی ہے احد میں مگر لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ لڑائی کو قتال کہتے ہیں، قتال لڑائی کو کہتے ہیں،
تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خواتین کو قتال سے ان کو رخصت عطا فرمائی ہے۔ ایک دفعہ سنن نسائی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا عورتوں کے اوپر بھی جہاد فرض ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عورتوں کا جہاد ہے مگر وہ بغیر لڑائی والا ہے، قتال کے بغیر ہے، اور وہ حج اور عمرہ ہے۔ کہ عورتیں اگر حج اور عمرہ جو کرتی ہیں تو اللہ جل شانہ ان کو گویا کہ جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس سے تو وہ ہے کہ ان پر فرض تو نہیں ہے، لیکن اس احد کے موقع پر ایک صحابیہ کے بارے میں ضرور آتا ہے، کیونکہ انہوں نے خود روایت کی ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مشرک حملہ آور ہو گیا، تو میں نے تلوار اٹھا کر اس کے اوپر ایک زوردار وار کیا، مگر کہتی ہیں کہ مگر اس اللہ کے دشمن نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی، ایک زرہ لوہے کی اور اس کے اوپر ایک دوسری زرہ پہنی ہوئی، تو کہتی ہیں اسے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی، اس لیے ام عمارہ کہتی ہیں کہ میرا وار اس کے اوپر خطا گیا، میں اس کو مار نہیں سکی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی انہوں نے قتال کے اندر بھی شرکت کی احد کے اندر۔ باقی جتنی خواتین کی شرکت کا ذکر آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ پانی پلانے کے لیے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے اس طریقے کے ساتھ وہ عام طور پر شرکت۔ اسی طرح عورتوں کو بھی جو دشمن کی طرف سے عورتیں آتی تھیں میدان میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو تاکید یہی تھی کہ ان عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اور حضرت ہندہ بنت عتبہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی، تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور وہ بالکل احد کے اندر مشرکوں کی طرف سے زوردار طریقے کے ساتھ ان کے حوصلے بلند کر رہی تھیں اور اشعار پڑھ رہی تھیں اور ان کو لڑائی پر ابھار رہی تھیں۔ تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ وہ بالکل میری تلوار کی ایسی زد پر تھی کہ اگر میں تلوار چلاتا تو ان کی گردن دور جا گرتی، مگر مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول نے روکے رکھا کہ عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا جنگ کے اندر، حالانکہ وہ میدان جنگ کے اندر موجود بھی تھی، الا یہ کہ کوئی عورت خود قتال کر رہی ہو تیزی کے ساتھ، وہ مار رہی ہو اور لڑ رہی ہو، تو اس صورت کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس پر وہ ہے۔ اور جو سیرت کے اندر آپ نے کچھ عورتوں کے قتل کا حکم دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، جب آئے گا فتح مکہ تو میں آپ کو بتاؤں گا، تو وہ عورتیں تھیں جو شاتم رسول تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوں میں آپ کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مذمت میں اشعار کہا کرتی تھی، اس قسم کی کچھ عورتوں کو فتح مکہ کے موقع کے اوپر آپ نے ان کے قتل کے احکامات صادر فرمائے تھے۔ شہدائے احد میں نے عرض کیا کہ 70 کے لگ بھگ لوگ تھے، اور بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ کفن نہیں تھے پورے۔ تو سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو مکے کا شہزادہ کہا جاتا تھا، مکہ کے اندر سب سے قیمتی لباس پہننے والے، بڑے ناز و نعمت کے اندر پلنے والے، اور اپنے والدین کے انتہائی آنکھوں کے تارے، کہتے ہیں کہ مکہ میں کے نوجوان پہننے اوڑھنے کے اندر مصعب ابن عمیر کی پیروی کرتے تھے، جس آج کل جس کو آپ کو فیشن کہتے ہیں نا، تو وہ فیشن کے ٹرینڈز وہ سیٹ کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی آزمائشوں سے گزرے اسلام لانے کے بعد، ان کو وہ عہد میں شہید ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کا جنازہ رکھا گیا تو پتہ چلا کہ جو کپڑا ہے ان کے لیے، وہ اگر سر کی طرف کریں تو پاؤں پر کپڑا نہیں آتا، اور اگر پاؤں کی طرف کریں تو سر پر کپڑا نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی، اور اپنے چچا حضرت سید حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کے چہرے کی طرف کفن کر دو اور ان کے پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو۔ اس خیر خاص قسم کی گھاس ہوتی تھی، اس کا کہ اس گھاس کو پاؤں پر ڈال دو۔ اچھا، پھر اتنی وہ پتھریلی زمین آپ نے دیکھا ہوگا، احد جنہوں نے مدینہ منورہ گئے ہیں تو احد پہاڑ اور اس کے اطراف کی زمینیں دیکھی ہوں گی، خالص پتھر ہے، چٹانیں ہیں، تو اتنی قبریں 70 قبریں وہاں پر کھودنا، اور
وہ لوگ جو سارے جنگ کی وجہ سے تھکے ماندے اور اتنی بڑی لڑائی گزری ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں ممکن نہیں تھیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبر کے اندر کئی لوگوں کو دفن کر دیا جائے. تو قبریں، اجتماعی قبریں کھودی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اکٹھی، مثلا اگر ایک قبر ایسی کھودی گئی ہے جس کے اندر 5 لوگ رکھے جائیں گے یا 6 لوگ رکھے جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی اس پوری طویل قطار میں سے پوچھا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ تو جس کو قرآن زیادہ یاد تھا سب سے پہلے اس کو رکھا جاتا تھا. اس کے بعد جس کو اس سے کم یاد ہوتا تھا پھر اس کو رکھا جاتا تھا، پھر جس کو اس سے کم یاد تھا پھر اس کو رکھا جاتا تھا. اس طریقے کے ساتھ کئی لوگ ایک قبر میں رکھے جاتے تھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان کی شہادت کا گواہ ہوں. یعنی کہ میں گواہی دوں گا کہ یہ لوگ یا اللہ تیرے دین کے اوپر قربان ہوئے. اس سے بڑی گواہی اور اس سے بڑی سعادت کسی کے لیے کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گواہ کھڑے ہو جائیں کہ میں گواہی دیتا ہوں یا اللہ انہوں نے تیرے دین کے اوپر جان قربان کی. اللہ جل شانہ کو تو ہر چیز کا علم ہوتا ہے. اللہ پاک کو تو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی. گواہی تو اس بندے کو چاہیے ہوتی ہے جس کو واقعے کا پتہ نہ ہو. جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جج کو یا قاضی کو گواہی اس لیے چاہیے کہ قاضی خود موقع پر موجود نہیں ہوتا. اللہ جل شانہ تو کائنات کے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کا اکرام ہے، یہ ان کی عزت افزائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی شہادت کی جو ہے وہ گواہی عطا فرمائیں. کچھ لوگوں نے یہ چاہا کہ اپنے شہیدوں کو مدینہ منورہ لے جا کر دفن کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور آپ نے کہا کہ جو جہاں شہید ہوا ہے اس کو وہیں دفن کر دو. اس لیے سارے شہداء احد آج بھی آپ کو احد پہاڑ کے دامن کے اندر نظر آتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ فرمایا ہے کہ جو شخص مدینہ آئے تو وہ احد بھی جائے اور شہداء احد کی قبروں کے اوپر جائے، مطلب وہاں جا کر ان کے لیے دعا کرے، دعائے مغفرت کرے. اس پر سیرت نگاروں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے کہ احد میں یہ سیٹ بیک یا یہ جو ایک نقصان مسلمانوں کو ہوا، احد کے نتائج بدر سے مختلف ہیں. اور حالانکہ چند ماہ بعد ہی وہ لڑائی ہوئی ہے، 1 سال بعد ہوئی ہے. 2 ہجری میں وہ ہوئی ہے، 3 ہجری میں یہ ہوئی ہے. اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ اللہ جل شانہ نے یہ معاملہ، ظاہر بات ہے دنیا میں جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو احد کے اندر یہ جو اتنی زیادہ تعداد میں صحابہ کی شہادتیں ہوئی ہیں اور قریش جو ہے ان کے بھی لوگ مرے لیکن بہرحال وہ اس سے نکل گئے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن پاک کے اندر غزوہ احد سے متعلق تقریباً 60 آیات جس میں غزوہ احد کے واقعات پر یا غزوہ احد کی حکمتوں پر اللہ جل شانہ کا کلام موجود ہے. ان 60 آیتوں کو اگر آپ پڑھیں جو غزوہ احد سے متعلق ہے تو اس سے مختلف چیزیں پتہ چلتی ہیں. چند ایک بیان کرتا ہوں پھر وقت پورا ہو رہا ہے. ایک تو سے یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کا طریقہ ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یا یہ کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَلِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. اللہ جل شانہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ جل شانہ آزمائشیں ڈال کر کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرتے، سچے اور جھوٹے کو الگ الگ کرتے. تو یہ آزمائش بھی اسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تربیت کا حصہ تھی کہ ان سخت حالات کے اندر جو لوگ جم جائیں گے اور جمے رہیں گے وہ مستقبل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں جانشین ثابت ہوں گے. اسی طرح اس جنگ سے پہلے جو آپس کے اندر ایک اختلاف واقع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جنگ کرنے کی، نوجوانوں کی خواہش تھی مدینہ سے باہر جا کر جنگ کرنے کی، اور آپ نے اپنی خواہش کے خلاف آپ نے جو ہے باہر جانے کا فیصلہ فرمایا. یہ ساری چیزیں بھی اس کو قرآن نے کہا ہے کہ کچھ تم لوگوں نے اختلاف رائے کیا. اور دوسرا جو بھگدڑ مچی اس موقع کے اوپر کچھ لوگ جو تتر بتر ہوئے، حالانکہ مسلمانوں کو یہ اس بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنی صفوں کو
انتہائی مضبوط رکھیں اور اپنے اندر کسی قسم کی سراسیمگی نہ پھیلنے دیں۔ تو وہ چونکہ حضرت خالد بن ولید کے حملے کے نتیجے میں جو انہوں نے پیچھے سے آ کر کیا تھا تو ایک خاص قسم کی بھگدڑ بھی مچی، اور جو جس طرف اس کا رخ ہوا اس نے اس سائڈ پر گیا۔ تو یہ وجوہات بھی تھیں کہ جس کی وجہ سے اس کی یوں کہہ لیں کہ آئندہ کے لیے اس چیزوں سے روکنے کے لیے ضروری تھا کہ اس سے کوئی نتیجہ احد کے اندر برآمد ہوتا۔ صحابہ کی شدت کے ساتھ خواہش تھی، تیسری وجہ، کہ وہ بدر میں کہ شہدائے بدر کے فضائل اور شہدائے بدر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سعادتوں کا سن کر کثرت کے ساتھ ان پر یہ جذبہ طاری تھا، شدت کے ساتھ یہ جذبہ طاری تھا کہ ہمیں شہادت ملے، اور اس کا اظہار انہوں نے خوب کیا۔ تو اللہ جل شانہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شہداء، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم میں سے ایمان والوں کو معلوم کرے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ شہادت کے درجے کے اوپر فائز کرے۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی۔ اسی طرح اللہ کی ایک اور سنت ہے کہ جب اللہ کے پیاروں کی، اللہ کے ولیوں کی، اللہ تعالیٰ کو جو لوگ مقرب ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، جب ان کا خون بہتا ہے، ان کی خون ریزی ہوتی ہے، ان کی گردنیں کٹتی ہیں، تو اللہ کی غیرت جوش کے اندر آتی ہے، اور جب اللہ جل شانہ کی غیرت جوش میں آتی ہے تو وہ کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے سخت ترین مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی اس غیرت کو جوش میں لانے والی بھی تھی۔ اس کے بعد یہ بھی صحابہ کی تربیت تھی کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ دنوں کو پھیرتے ہیں، اچھے دن بھی آتے ہیں، برے دن بھی آتے ہیں، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر بھی آتا ہے، یسر بھی آتا ہے۔ اللہ جل شانہ صحابہ کو دونوں قسم کے ذائقے چکھانا چاہتے تھے۔ تو بدر کے اندر ایک اور معاملہ کیا، صحابہ نے اس کو دیکھا، یوم الفرقان میں، احد میں دوسرا معاملہ کیا، اور یہ صحابہ کی تربیت کا یہ بھی حصہ تھا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو آزمائشیں نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں، شکست نہ آئے، تو بسا اوقات انسان کا نفس یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ جل شانہ کی نصرت کے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق ہیں، جیسے کہ یہود کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے لیے اس کے بیٹوں کی طرح عزیز ہیں، اور ہم اللہ کو اتنے محبوب ہیں، کیونکہ پے در پے نبیوں کا سلسلہ دیکھا بنی اسرائیل نے کہ نبی بھی ہمارے اندر آ رہے ہیں اور بادشاہ بھی ہمارے اندر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمت کا احساس بھی دلایا کہ تم لوگوں پر میری نعمتیں ایسی تھیں کہ دنیاوی بڑائی یعنی بادشاہت وہ بھی تمہارے اندر تھی، اور دینی بڑائی یعنی نبوت وہ بھی تمہارے اندر تھی، کہ ملوک اور انبیاء دونوں ہم نے تمہارے اندر جاری کیے۔ لیکن مسلسل نبیوں کے سلسلے کو دیکھ کر صدیوں تک اور مسلسل دنیاوی بادشاہتوں کو دیکھ کر بنی اسرائیل اس کو اپنا استحقاق سمجھنے لگ گئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم پیدائش کے اعتبار سے، خون کے اعتبار سے ہماری بلڈ لائن اتنی مبارک ہے کہ ہمیں دنیا کی تمام سعادتیں ہر وقت ہماری جھولی کے اندر ہوں گی۔ اللہ پاک نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونے دی، اور اس قسم کی آزمائشوں کے ذریعے سے حضرات صحابہ کا ہر وقت دل جو ہے وہ اللہ کی طرف لگا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز، اللہ الصمد۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کی کے مظاہرے ہیں۔ صمد کہتے ہی اس کو ہے جس میں اتنی بے نیاز، یعنی اللہ جل شانہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ وہ حزب اللہ کو ہر وقت ہی غالب کرے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ حزب اللہ غالب ہوں گے آخری فائنل راؤنڈ کے اندر، لیکن فائنل راؤنڈ سے پہلے اللہ جل شانہ دونوں قسم کے حالات کو مسلمانوں کے اوپر لا سکتے ہیں۔ یہ ان کی تربیت کا، یہ ان کے تعلیم کا، یہ ان کے توکل کا، یہ ان کے اللہ جل شانہ کے اوپر اعتماد کا، اور یہ ان کو کہ اپنے نفس سے اور نفسانی کیفیت سے ڈرنے کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں ضروری تھیں۔ اس کے اوپر احد کا غزوہ احد کے مباحث جو ہیں وہ مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے جمعے کی زندگی رہی تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔